نظم کی تشریح سے قبل قارئین یاد رکھیں کہ پہلے زمانے میں مکہ سے مدینے کا سفر انتہائی پرخطر ہوتا تھا۔ اکثر قافلوں کو لوٹا جاتا، حاجیوں کو شہید کر دیا جاتا۔ یہ انہی حالات کی عکاسی ہے، لیکن موجودہ دور میں مکہ اور مدینے کے درمیان سفر کو اس قدر آسان بنایا گیا ہے کہ کسی رہزنی کا خطرہ نہیں ہوتا۔ قافلہ لوٹا گیا صحرا میں اور منزل ہے دور، اس بیاباں یعنی بحر خشک کا ہے ساحل ہے دور۔ میرا قافلہ بیاباں ہی میں رہزنوں نے لوٹ لیا، جبکہ منزل یعنی مدینہ منورہ ابھی دور ہے۔ ہم سفر میرے شکارے دشنائے رہزن ہوئے، بچ گئے جو ہو کے بے دل سوئے بیت اللہ پھرے۔ میرے ہم سفر لٹیروں کے خنجروں کا نشانہ بن گئے، اور جو ان کے ہاتھوں سے بچ گئے وہ بڑے غمزدہ ہو کر خانہ کعبہ کی طرف لوٹ گئے۔ اس بخاری نوجوان نے کس خوشی سے جان دی، موت کے زہراب میں پائی ہے اس نے زندگی۔ ترکستان کے شہر بخارا سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان جو قافلے میں موجود تھا، جس نے انتہائی خوشی کے ساتھ زندگی قربان کر دی، کیونکہ وہ مقدس سفر پر تھا۔ موت کا زہر پی کر اس نے حقیقی زندگی حاصل کر لی۔ خنجر رہزن اسے گویا ہلال عید تھا، ہائے یثرب دل میں لب پہ نعرہ توحید تھا۔ رہزن کے ہاتھ میں جو خنجر تھا وہ اس نوجوان کو عید کا چاند نظر آ رہا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں مدینے کا خیال اور لبوں پر توحید کا نعرہ تھا۔ خوف کہتا ہے کہ یثرب کی طرف تنہا نہ چل، شوق کہتا ہے کہ تو مسلم ہے بے باکا نہ چل۔ مدینے کے راستے میں جہاں رہزنیاں ہوتی تھی، اس لیے دل میں ڈر اور خوف آپ کو مدینے جانے سے منع کرتا تھا، لیکن دل میں لگن اور شوق یہی ترغیب دے رہا تھا کہ تو مسلمان ہے، اس لیے بغیر ڈر اور خوف کے مدینے کی طرف چلے جاؤ۔ بے زیارت سوئے بیت اللہ پھر جاؤں گا کیا، عاشقوں کو روزے میں شرموں نہ دکھلاؤں گا کیا۔ میں اگر روزے رسول کی زیارت کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں گا تو قیامت کے دن عاشقان رسول کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ خوف جاں رکھتا نہیں کچھ دشت پیمائے حجاز، ہجرت مدفون یثرب میں یہی مخفی ہے راز۔ حجاز کے صحرا کا راستہ طے کرنے والے کو جان و مال کا خوف نہیں ہوتا۔ ہمارے پیارے نبی کی ہجرت میں یہی راز پوشیدہ ہے کہ دشمنوں کی موجودگی کے باوجود آپ بے خوف مدینے چلے گئے۔ گو سلامت محمل شامی کی ہمراہی میں ہے، عشق کی لذت مگر خطروں کے جاں کا ہی میں ہے۔ اگرچہ محمل شامی کی ہمراہی سراسر سلامتی و حفاظت ہے، لیکن عشق کی لذت خطروں کی مصیبتیں برداشت کرنے میں ہے۔ محمل شامی ایسا قافلہ ہوتا تھا جس کی حفاظت کے لیے فوج ہوتی تھی، اور اس قافلے کے ساتھ سفر کرنا محفوظ رہنے کا ضامن ہوتا۔ آہ یہ عقل زیاں اندیش کیا چالاک ہے، اور تاثر آدمی کا کس قدر بے باک ہے۔ افسوس کہ زیاں اندیش عقل بڑی چالاک ہے، جبکہ انسان کا جذبہ عشق ہر طرح کے خوف و ہراس سے پورے طور پر بے نیاز و بے فکر ہے۔ عقل انسان کو مختلف طریقوں اور بہانوں سے ڈراتی اور اسے آگے بڑھنے سے روکتی ہے، اسے نفع و نقصان سے آگاہ کرتی ہے۔ اس کے برعکس عشق انسان کو محبوب کی راہ میں خوشی خوشی جان دینے پر آمادہ کرتا ہے۔